اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین اور سامعین کو اسٹوڈیو اسلام فور چینل کا محبت و برا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سردار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 40واں سال تھا۔ اس عظیم کائنات میں رسالت محمدیہ کے اعلان کا وقت بہت قریب تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس مبارک گھڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صرف مکہ کے ایک دیانتدار تاجر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن قریش کی زبانی ایک بات سنی کہ جس کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق و صدیق محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم تانو تشیح کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور دو زانو ہو کر نرم انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ جو کہہ رہا ہے آپ نے ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا، ان کو بے وقوف قرار دیا، کیا یہ بات حق اور درست ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا کہ میں اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ میں تجھے بھی اللہ کی طرف حق کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، خدا گواہ ہے کہ یہ بات حق ہے۔ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تجھے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، اسی کی اطاعت فرما برداری اختیار کرو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن فطرت، عمدہ اخلاق سے واقف تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بات کو نہیں جھٹلایا تو بھلا اللہ کی بات کو کیسے جھٹلاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اور کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بلا تردد بلا توقیف اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ دفعہ چارج کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک ذکر و تسبیح سے معطر ہو رہا تھا۔ خدا کے دشمن ابو جہل کی آپ پر نظر پڑی جو اپنے گھر سے نکل کر بیت اللہ کے ارد گرد بے مقصد پھر رہا تھا، اور وہ بڑے فخر و تکبر کے انداز میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور مذاق کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آج کی رات مجھے بھراج کرائی گئی۔ جہل ہنسا اور مذاق کے انداز میں کہنے لگا، کس طرف؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی جانب۔ ابو جہل نے تھوڑی دیر کے لیے ہنسنے سے اختیار کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر آہستہ آواز کہنے لگا، رات آپ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی اور صبح کو آپ ہمارے سامنے پیش بھی کیے گئے۔ پھر مسکرایا اور پوچھنے لگا، اے محمد، اگر میں سب لوگوں کو جمع کروں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات جو آپ نے مجھے بتلائی ہے ان سب کو بھی بتا دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں ان کو بھی بیان کروں گا۔ چنانچہ ابو جہل خوشی خوشی لوگ کو جمع کرنے لگا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات بتانے لگا۔ لوگوں کا ایک ازدحام ہو گیا، لوگ اظہار تعجب کرنے لگے، اس خبر کو ناقابل یقین سمجھنے لگے۔ اسی دوران چند آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، ان کو بھی اس امید پر ان کے رفیق دوست کی خبر سنائی ان کے درمیان جدائی اور علیحدگی ہو جائے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خبر سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تکذیب کر دیں گے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا، اگر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو یقیناً درست فرمائی ہے۔ پھر فرمایا، تمہارا ناس ہو، میں تو ان کی اس سے بھی زیادہ بعید عقل بات میں تصدیق کروں گا۔ جب میں صبح و شام آپ پر آنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق و تائید نہیں کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑا اور جلدی سے اسی جگہ پر پہنچے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیت المقدس کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اشارہ فرماتے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ بس اسی روز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام تصدیق رکھ دیا، یعنی سچ بولنے والا، تصدیق کرنے والا۔